بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہے جو صرف کانوں سے گزر جاتی ہے، لیکن کچھ کہانیاں، کچھ قصے اور کچھ داستان ایسے ہوتے ہیں جو کانوں کے ساتھ ساتھ دل کے دروازے ہلا دیا کرتے ہیں۔ ان کہانیوں، ان قصوں اور ان داستانوں میں سے ایک قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تاریخ انسانیت کی عظیم ترین مثالوں میں سے ہے، جو ایمان، اخلاص، قربانی، ہمت، یقین، صبر، توکل، قناعت، بہادری، جرت اور توحید کا مجسمہ بن کر سامنے آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی محض ایک تاریخ نہیں، بلکہ ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہے، اندھیرے میں چراغ اور بھٹکتے نوجوانوں کے لیے منزل کا پیغام ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم امپورٹنٹ پہلوؤں کو، خوبیوں کو اور خصوصیات کو جانیں گے اور دیکھیں گے کہ ان گوشوں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ان پہلوؤں میں، ان خوبیوں میں، ان اوصاف میں آج کے مسلمانوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے کیا اسباق ہیں اور کیا پیغام ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 10 پہلو اور ان سے ملنے والے اسباق و پیغامات آج کے نوجوانوں اور مسلمانوں کے لیے نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان 10 گوشوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، توحید پر غیر متزلزل ایمان، absolute and unshakable faith in monotheism، in توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی یکتائی پر غیر متزلزل ایمان تھا۔ شرک کے ماحول میں پوری قوم کے سامنے، پوری قوم کے بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ بچپن سے ہی سورج، چاند اور ستارے کو خدا ماننے سے انکار کیا اور صرف ایک اللہ کو خالق حقیقی مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پہلو میں، اس گوشے میں ہمارے لیے، آج کے نوجوانوں کے لیے کیا سبق ہے، کیا پیغام ہے، تو سنیے۔ آج بھی فیشن، دولت، شہرت، سوشل میڈیا، یہ سب چھپے ہوئے بت ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو اللہ کے لیے خالص رکھیں۔ سوشل میڈیا، شہرت، دولت اور پیسے کی پوجا سے نکل کر اللہ کی بندگی اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 2، باطل کے خلاف جرت مندانہ موقف، courageous stand against falsehood۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا ظالم بادشاہوں اور باطل نظام کے خلاف آواز بلند کی۔ نمرود اور مشرک قوم کے سامنے اکیلے توحید کا پیغام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو سے سبق یہ ملتا ہے کہ حق پر ڈٹ جانا، حق کے لیے اکیلے کھڑے ہونا ہی نوجوانوں کی اصل پہچان ہے، اور یہی اصل بہادری اور ہمت ہے، چاہے سارا زمانہ مخالفت کرے۔ نمبر 3، چچا کی مخالفت کے باوجود ادب سے حق کا اظہار، respectful disagreement with his uncle۔ چچا کی سخت مخالفت کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب اور عزت سے حق کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے، آپ کے اس ایکشن سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ادب ایمان کا حصہ ہے، حق بات بھی احترام سے کہی جائے،
اپنے بڑوں سے اختلاف ہو تب بھی عزت اور ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے مگر حق پر قائم رہتے ہوئے۔ نمبر 4، ٹوٹل ٹرسٹ ان اللہ اینڈ جمپنگ انٹو دا فائر، اللہ پر مکمل بھروسہ اور آگ میں کودنے کی ہمت اور جرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں نے آگ میں پھینکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، آپ کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، ڈگمگایا نہیں، بلکہ بڑے ہی اطمینان سے آپ نے کہا حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ از انف فار می۔ پھر اللہ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ آگ کو بھی گلزار بنا سکتا ہے۔ آج اگر نوجوان اللہ پر کامل یقین کرے، بھروسہ کرے، تو دنیا کی کوئی آگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ نمبر 5، ہجرت فی سبیل اللہ، مائیگریشن فار دا سیک آف اللہ۔ حضرت ابراہیم نے عراق سے شام، فلسطین، مصر اور پھر مکہ کی طرف ہجرت کی، اللہ کے حکم پر قوم، وطن سب کچھ چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے اس گوشے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں ایمان خطرے میں ہو تو وہاں گھر، خاندان، جگہ، سوسائٹی، حتیٰ کہ اگر ملک، وطن چھوڑنا پڑے تو اسے بھی بدل دو، اسے بھی چھوڑ دو، قربانی دو، ہجرت کرو، مگر ایمان پر سمجھوتا نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو سے یہ سبق اور یہ پیغام ملتا ہے۔ نمبر 6، بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑنا، لیونگ ہز وائف اینڈ چائلڈ ان دا ڈیزرٹ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بے آب و گیا صحرا اور مکہ کے سنسان بیابان وادی میں چھوڑ دیا۔ اس عمل سے کیا پیغام اور کیا سبق ملا؟ پیغام اور سبق یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر جذبات کی قربانی ہی اصل بندگی ہے۔ قربانی کا مطلب صرف جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ قربانی کا اصل مطلب یہ ہے کہ اپنے جذبات، اپنے تعلقات، اپنی خواہشات اور اپنے آرام کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیا جائے۔ یہی اصل بندگی ہے، یہی اصل قربانی ہے، اور یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا۔ نمبر 7، دعا کی طاقت اور نسلوں کی فکر، پاورفل دعاز اینڈ کنسرن فار فیوچر جنریشنز۔ خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دعاؤں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والے نسلوں کے لیے دعائیں کی، اور دعائیں بھی کیسی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ میری اولاد کو، میری نسل کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس گوشے سے، اس پہلو سے سبق یہ ملا، پیغام یہ ملا۔ آج ہم صرف اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں، لیکن مومن اپنے نسلوں کی ایمان کی فکر کرتا ہے۔ آج کے والدین اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ صرف دنیا کی کامیابی نہ چاہے بلکہ نسلوں کی ہدایت، ان کے عقیدے ایمان کی حفاظت کی بھی کوشش کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کی صحیح تربیت کرے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے، اس گوشے سے، اس پہلو سے ہمیں پیغام اور سبق ملتا ہے۔ خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم ماننا، ایکسیپٹنگ دا کمانڈ ٹو سیکریفائز ہز سن۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اس درجے پر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور یقین اس اعلیٰ منصب پر تھا کہ وہ خواب میں بھی اللہ کے حکم کو پہچانتے تھے اور خواب میں بھی اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ جیسے ہی خواب میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سوال کیا، نہ تاخیر کی،
بلکہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس عمل سے یہ پیغام اور یہ سبق ملا، اصل محبت اللہ سے ہوتی ہے، اس کے دیے گئے رشتے بھی اگر اس کے حکم پر قربان ہو تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کو اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے خیالات اور اپنے تعلقات اور اپنے آرام پر مقدم رکھیں، تبھی ہمیں اللہ کی سچی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 9، خانہ کعبہ کی تعمیر، بلڈنگ دا کعبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے ساتھ اللہ کا گھر تعمیر کیا، صرف پتھروں کا نہیں بلکہ عقیدے، ایمان، توحید کا مرکز بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ایسا کام چھوڑو دنیا میں جو آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچائے، ایسا کام کرو جو آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہو، جو امت کی بنیاد بنے۔ نمبر 10، اخلاص اور امت کے لیے دعائیں، سنسیئرٹی اینڈ دعاز فار امہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ان کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر لمحہ خالص نیت سے، خلوص دل سے اللہ کو پکارا اور ہمیشہ امت کی بھلائی کے لیے دعائیں کی۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو سے، اس گوشے سے یہ سبق ملا، یہ پیغام ملا کہ اخلاص دلوں کو بدل دیتا ہے اور دعائیں تقدیروں کو۔ اپنے لیے نہ جیو، امت کے لیے جیو، امت کے لیے کام کرو، دعا کرو، مخلص بنو۔ جس نوجوان کے دل میں امت کا درد ہوگا وہی ابراہیمی مشن کا وارث کہلائے گا۔ تو اپنی زندگی کا مقصد امت کی خیر خواہی اور بھلائی کو بناؤ۔ اے نوجوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کوئی قصہ نہیں، محض تاریخی باب نہیں، یہ تمہارے لیے پیغام ہے، یہ ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہے، اندھیروں میں چراغ اور بھٹکتے نوجوانوں کے لیے منزل کا پیغام ہے۔ جب ایک شخص پوری قوم کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر آج کا نوجوان کیوں نہ اٹھے؟ کیوں نہ وہی ہمت، وہی اخلاص، وہی جذبہ، وہی بہادری، وہی یقین، وہی ایمان، وہی احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ ابراہیمی بنو جو آگ میں بھی ایمان پر قائم رہے، ابراہیمی بنو جو نسلوں کی فکر کرے، امت کے لیے دعا کرے، امت کا معمار بنے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک صدا ہے، ایک آواز ہے، ایک ندا ہے ہر اس دل کے لیے جو سچائی کا متلاشی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دلوں کو اللہ سے جوڑنے کی مثال ہے، قربانی کا اعلیٰ نمونہ ہے، حق پر ڈٹے رہنے کا حوصلہ ہے۔ اگر آج کا نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ان تمام گوشوں کو، ان تمام پہلوؤں کو، ان تمام خوبیوں کو، ان تمام خصوصیات کو، ان تمام طاقت کو اپنا لے تو وہ خود بھی بدل سکتا ہے اور وہ دنیا کو بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے ان گوشوں کو اپنانے کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور اپنی محبت کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں کسی دوسری انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔